اور سر یہ آپ ایک بات اور کنفرم کر دیجئے پلیز، سینٹ کے حوالے سے خان صاحب نے نام فائنل کر دیے ہیں جو نام چل رہے ہیں؟ اچھا سر کر دیے ہیں سر، اس میں اگر آپ کہیں تو میں بتا دیجئے چونکہ ذرا ابہام ہے کہ نہیں یہ لسٹ فائنل ہے، نہیں یہ لسٹ فائنل ہے، یہ فیک ہے، یہ نہیں آپ مراد سعید صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں جی، صحیح ہے، ہمارے فیصل جاوید صاحب کینڈیڈیٹ ہے، مرزا آفریدی صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہے، پیر نور الحق قادری صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، ٹیکنوکریٹ پہ اعظم سواتی صاحب اور خواتین کی سیٹ پہ روبینہ ناز صاحبہ جو ہیں وہ ہماری کینڈیڈیٹ ہے، اور وہ جو سیٹ چھوڑی گئی ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کی طرف سے، اس میں مشال یوسف زئی صاحبہ ہماری کینڈیڈیٹ ہے۔ کریکٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اب سے اگر کوئی آفریدی صاحب کے نام پہ اعتراض کر رہا ہے تو عمران خان کے فیصلے پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اوبیسلی سر، پہلے بھی ایسے ہی تھا، پہلے بھی جو نام ان کا فائنل ہوا تو عمران خان صاحب سے، مینوں یہ دسو تسی تے جانتے ہو پارٹی ساڈی نو بھی سانو بھی، اس پارٹی کے سینٹ دا کینڈیڈیٹ عمران خان دی مرضی تو بغیر فائنل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا جی؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر لوگ اتنی گالی، وہ کیا بتاؤں، وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے فلاں اپنی طرف سے نام دے دیا ہے، عمران خان نے نہیں دیا ہے مرزا آفریدی کا نام۔ یہ دیکھیں ہمارے اپنے بچے ہیں، یہ سانو جویں یاد کرنا چاہتے ہیں یاد کریں، یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، کئی دفعہ مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ دیکھیں ایک منظم سازش، ان کا بھی قصور نہیں ہے، ایک منظم سازش کے تحت جو ہے ایک آدمی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے ساتھ ذمہ داران کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اس سے جو لاہور والا ایونٹ ہے اس کو اوور شیڈو کرنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے جی۔ سر لیکن یہ اقبال آفریدی صاحب تو بچے نہیں ہیں نا، بلکہ میرا خیال ہے بچوں کے والد ہی ہوں گے انشاءاللہ، تو وہ تو آپ کے ایم این اے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ خان صاحب نے میرے سامنے کہا ہے کہ مرزا آفریدی کو نہیں ملے گا سینٹ کا ٹکٹ۔ تو انہوں نے بولے بھی پوچھ لینا سی آخری باری ملاقات کدوں ہوئی جی؟ کو 15 سال پہلے تو نہیں ہوئی ہوگی نا سر، سینٹ کی جب بات چل رہی ہے سر پھر بھی پوچھ لینا سی نا، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ تو لوگوں کی ریگولر ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، ملاقاتیں بند ہونے سے پہلے، ایون جب بند ہوئی اس میں بھی اکڑ دکڑ بندے جا کے ملتے ہی رہے ہیں، اور ہماری بہنیں جو ہیں وہ تو ریگولر بھی ملتی رہی ہیں جا کے، جہاں علیمہ باجی کو تو نہیں ملنے دیا جاتا رہا، باقی بہنیں ملتی رہی ہیں، تو وہ جو فیصلہ خان کا سر ہوں یہ تسی تے ایمبیگوٹی تسی نہ پاؤ کم از کم نا، جو فیصلہ ہے وہ خان کا ہے، بس گل ایتھے ہے، میں کی کہہ سکتا سر۔ اور آپ لوگ کتنی سینٹ میں سیٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کوئی سرپرائز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگینسٹ یو گائز یا نہیں؟ سر بات یہ ہے کہ اس میں یہ الیکشن لڑا کس طریقے سے جائے گا، یہ اس کا یہ خان صاحب نے یہ حکم کیا ہے کہ اس پہ جو چیف منسٹر ہے کے پی کے، وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اور جو وہاں کے قائدین ہیں ان کا مشاورتی اجلاس بلائیں، اور وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ الیکشن مقابلے سے لڑنا ہے یا اتفاق سے لڑنا ہے، اللہ خیر۔ اچھا، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ مولانا یہ فیصلہ کے پی کی پارلیمانی پارٹی اور کے پی کے قائدین آپس میں بیٹھ کریں گے، خان صاحب نے یہ بتایا، امیدوار خان صاحب نے ڈکلیئر کر دی ہیں، آگے الیکشن کیسے لڑنا ہے یہ فیصلہ وہ خود ہی کر لیں گے۔ صحیح ہے۔ اور یہ آگے اپنا آپ مولانا صاحب پہ اگرچہ علی امین صاحب بڑا برسے ہیں، لیکن آپ ان کی اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے، نہ حکومت گرانا چاہتے ہیں نہ کچھ، ہاں یہ اچھا ہے، ہمیں اچھا لگے گا اگر گنڈا پور صاحب کی جگہ کوئی اور آ جائے، چونکہ وہ بہت سخت باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ بھی پی ٹی آئی کا اندر کا ہی معاملہ ہے، اندر سے تبدیلی آئے تو اچھا ہے۔ سر ہمارا اندر کا معاملہ ہے، مولانا صاحب کی اتنی سخت انگیجمنٹ کے باوجود مولانا صاحب ڈڈ ناٹ ایگری ود اس، اور 26ویں ترمیم پہ ووٹ دے گئے، اور ہم نے وہاں شکریہ ادا کیا، اور ہم نے لوگوں کو کہا کہ جی جتنی انگیجمنٹ انہوں نے ہمارے ساتھ کی اس کے لیے بڑی مہربانی، اور ہم منیمم انگیجمنٹ رکھیں گے، بٹ کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے تو مولانا صاحب کو اس بات کا بھی احترام کرنا چاہیے کہ ہم بھی انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں، ہمارے انٹرنل معاملات ہمارے ہیں، اس پہ ان کا جو ہے بولنا بنتا نہیں ہے۔ تو اور آپ اس وقت کے پی کی گورنمنٹ بالکل ولنریبل فیل نہیں کرتی نا یہ سیٹس کے؟ آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ لوگ مینیج کر لیں گے سارا کچھ؟ سر میجورٹی ہے، کلیئر میجورٹی ہے، اور اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی نہیں ہوگا ایسا معاملہ؟ سر دیکھیں اٹ ڈیپینڈس کہ مقابلہ ہوتا ہے، اگر مقابلہ ہوتا ہے تو پھر اس قسم کی چیزیں یوزلی آتی ہیں، مگر اگر کوئی مقابلہ نہیں ہوتا اور وہ سارے جو ہے اتفاق سے اس الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس قسم کے جو ہے وہ وہ جو ڈونکی ٹریڈنگ ہے، میں اس کو ہارس ٹریڈنگ نہیں کہتا، کیونکہ بکنے والے کھوتے ہوتے ہیں، وہ گھوڑے نہیں ہو سکتے، گھوڑے جیسا شاندار جانور جو ہے وہ بکاؤ مال کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جو ڈونکی ٹریڈنگ ہوتی ہے نا، کھوتا ٹریڈنگ جو ہے، یہ اگر سارے اتفاق سے اس الیکشن کو لڑیں کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا تو ایسے نہیں ہوگا۔ اور آپ سمجھتے ہیں ماضی کی غلطیاں سب کو سیکھنا چاہیے،
اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے نا کہ پی ٹی آئی یہی ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے حق میں جتنا نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں جتنے نمبر بنتے تھے اس سے زیادہ سیٹس پی ٹی آئی کو مل گئی تھی سینٹ میں. تو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں نے سینہ ٹھوک کے کہا تھا کہ بھائی لوگوں کا ضمیر جاگ گیا, اس میں کیا ہے, اگر کوئی اصول کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے تو اچھی بات ہے. تو تب وہ کھوتا تو خیر لفظی کہیں نہیں آیا تھا, لیکن ہاٹ اسٹڈی میں نہیں کہہ رہے تھے, خیر ضمیر جاگا یار. دیکھو نا لفظ دیکھیں ڈکشنریوں میں ٹائم ٹو ٹائم ایڈ ہوتے ہیں, ہر چیز سے تو ہم توقع نہیں کرتے کہ وہ روز اول سے ہو. تو ہم نے ایک لیکن اگر اس وقت پی ٹی آئی کو اپنے تناسب سے زیادہ سینٹ میں سیٹس مل گئی تو وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ بھائی وہ کہتے ہیں نا ماضی کے جھروکوں میں کیوں آپ جھانک رہے ہیں؟ اچھا جانے دو, دنیا آگے جا رہی, کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہو گیا خیر ہے, کوئی نہیں. اسی طرح ہے. ایک لگے ہاتھوں تبصرہ ویسے کرنا چاہتے ہیں, آج ایک نئی آپ کو پتا ہے نئی سیاسی جماعت لانچ ہو گئی ہے. کیڑی سر؟ ریحام خان صاحب نے پارٹی لانچ کی. اچھا میرے علم میں نہیں ہے جی. کوئی جلسہ ولسہ ہوا ہے, کیا ہوا جی؟ کوئی نہیں, وہ پریس ٹاک. اچھا, بندے تھے کافی. نہیں, پریس ٹاک میں بندے تھوڑی آتے ہیں, صحافی آتے ہیں نا پریس ٹاک میں. تو نہیں, وہ جدوں لانچ کی جاتی ہے نا جی پارٹیاں, ہوتا ہے نا بندے 150 بندے نال, یہ میرا ادھر کا صدر, یہ ادھر سارا کچھ بندے. میں نے دیکھا نہیں, میں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے. اچھا نہیں, وہ میں نے ریحام صاحب کو دیکھا, بندے نہیں دیکھے. سر پاکستان کے, میں بتاتا ہوں, پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی بنا سکتا ہے, قانون آئین وہ اجازت دیتا ہے. اگر کسی نے اپنی پارٹی بنا لی ہے تو پاکستان میں آگے سینکڑوں پارٹیاں ہیں, ایک پارٹی اور صحیح, سر ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک. اینڈ سر یہ ٹورڈز دی اینڈ اگر آپ یہ بتانا چاہیں اور نہ چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, کیونکہ آپ سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ وہ جو آپ جو نالا ہوئے عالیہ صاحبہ پہ, اس میں آپ کے وائس نوٹ تو آپ نے خود نہیں لیک کر دیا, وہ بھی کسی اور نے, کیونکہ آپ ناراض ہو رہے ہیں کہ یار میرے وائس نوٹ آپ نے شیئر کر لیا کسی سے, اور وہ وائس نوٹ بھی پبلک ہو گیا, تو وہ آپ نے خود ہی کیا تاکہ پبلک لوگوں کر دیا. نہیں سر, میں آپ کو پتا ہے کہ اس معاملے میں میں بڑا اسٹرکٹ آدمی ہوں. ہاں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو پرائیویٹ وہ ہوتی ہیں وہ ہمیں اندر رکھنی چاہیے. میں اس پہ سے زیادہ اس لیے بات نہیں کروں گا کہ انٹرنل معاملہ ہے, اس کو انٹرنل ہی رہنا چاہیے. اور میں اس پہ کل بڑی کلیئرٹی دے چکا ہوں کہ میرے لیے بحیثیت سیکرٹری انفارمیشن پارٹی کا ہر ذمہ دار قابل احترام ہے, اور وہ ڈسپلن جو خان صاحب کی طرف سے ہمیں بتایا گیا وہ ہم سب پہ لاگو ہے, ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. سو ویل سپورٹ ایوری بڈی. پارٹی دے وچ اندر 100 چھوٹی موٹی کھچ پچ ہو جاتی ہے, تو وی شوڈ لرن ٹو کیپ اٹ ان سائڈ. اور یہ آخری بات, یہ جو مولانا صاحب کو چیلنج کیا گنڈا پور صاحب نے کہ اپنی سیٹ چھوڑیں, میں الیکشن, ان کے بھائی صاحب نے کہا کہ میں اپنی سیٹ, آپ مجھ سے لڑ لیں, ان کے بھائی الیکشن یا وہ لڑ لیں الیکشن, اس کو سیریس لیتے ہیں ان کے جواب کو, ضیاء الرحمان صاحب کے جواب؟ دیکھیں بات تو مولانا صاحب کے حوالے سے ہوئی تھی. اب یہ بچوں کا, یہ بھائیوں کا کھیل تو کوئی نہیں ہے. ان میں سے وہ جس چیز پہ بھی راضی ہوتے ہیں, ادھر چیلنج موجود ہے, یہ ایکسیپٹ ہے. کل دسن کو بندے وچ پا لینے یا تو کھیڈ کرا لینے, کیڑی رولے والی گل. ٹھیک ہے. ایک بات سے بات یاد آ رہی ہے, ایک اس پہ بھی بتا دیں آپ کو, نا طلال چودھری صاحب وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا ہے کہ اگر 5 اگست کو کوئی ہنگامہ رہے بھی تو 26 نومبر سے زیادہ سخت رد عمل آئے گا. 26 نومبر کو تو ظاہر ہے اس سے بڑا ایکشن ہوا ہی نہیں کبھی پی ٹی آئی کے خلاف. وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا کہ 26 سے زیادہ سخت رد عمل دیں گے. یہ ہمارے وہی بھائی ہیں جو فیصل آباد میں ایک رات کو تنظیم سازی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے, ان کی بات کر رہے ہیں آپ بیان میں تبصرہ کہہ رہے ہیں نا سر. اچھا سوری, معذرت. میں سمجھتا ہوں کہ جو قتال کو, جہاں ہمارے 14 بندے جو ہے ان کا وہ قتال کیا گیا, اور ہمارے 150 سے 250 تک بندوں کو گریولی انجرڈ کیا گیا, گولیاں مار کے اسی بندے گرفتار کیے گئے, اس ریاست اور حکومت کی طرف سے جو فسطائیت اعظم پاکستان نے لگا کہ یہ قتال کیا, اس کو یہ اتنا گلوریفائی کر کے بتا رہے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں. یہ ان سارے خون کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ پرچے ہوں گے آپ لوگوں کے اوپر, گھبرائیں نہیں. سدا حکومتیں کوئی نہیں چلتی ہیں تو سدا نہیں دن رہے اس طرح, ٹھیک ہے سر. تو یہ جو خوشامد ہے نا, بننا یہی سی اسٹیٹ منسٹر, وہ تسی بن گئے ہو, اس تو اتنے تو کسی نے نہیں جلانا. تو اتنی خوشامد جتنی کی سی وہ مل گئی, اب اتنی خوشامد کرو, کچھ سویلائز طریقے میں رہ کے انسانیت کا دامن پکڑے. یہ اچھی بات نہیں ہوتی. لوگ شہید ہوئے ہیں, لوگ معذور ہوئے ہیں اس دن, لوگوں کے بچے جو ہے پیچھے بھوکے مرے ہیں, لوگ اور آپ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. آپ بدماش ہیں, آپ غنڈے ہیں, آپ کیا ڈکٹیٹرز ہیں, آپ کون ہیں, آپ خدا ہیں. آپ کر لیں آپ نے جو کرنا ہے. جو پرامن آئینی احتجاج ہمارا حق ہے, وہ حق تو آئین ہمیں دیتا ہے.
آئینی حق سے ہمیں لینے سے کوئی نہیں روک سکتا. مار لو, کتنے بندے مارو گے, اور سر یہ کتنے بندے مارو, کہاں بندے مارو. آپ نے بھی چونکہ آفیشلی کنفرم کر دیا سارے سینیٹرز کے نام, تو اس کا مطلب پی ٹی آئی کی پالیسی چینج ہو گئی نا, کہ جس نے 9 مئی کی مذمت کی ہے, جو پارٹی چھوڑ کر گیا ہے, اس کا پارٹی میں رستہ بند ہے. چونکہ مرزا حافظ صاحب چھوڑ کر گئے, انہوں نے 9 مئی کی مذمت کی, اب تو سینیٹر بن گئے, تو اس کا مطلب پالیسی نہیں, چینج میرے خیال ہے. میں اب آپ تسی بدامی بھائی اور تسی کر رہے ہو شرارتاں. نہیں, میں معصومانہ سوال. دیکھیں انہوں نے معصومانہ, آپ نے معصوم شرارت کی ہے. جاتے جاتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ مذمت انہوں نے ضرور کی, میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. مذمت بہت سے لوگوں نے کی ہے, مذمت عمران خان صاحب نے خود کی ہے, مگر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ CCTV فوٹیج آپ ہم سے شیئر کریں, کیونکہ ہمارے لوگ نہیں تھے. جو ہمارے لوگ ہوں گے ہم کو بتا دیں گے. خان صاحب نے بالکل اس کی, آپ کو یاد ہوگا, آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو فوٹیج نکال. اچھا, تو اس میں بہت سے لوگ اور ایسے موجود ہیں. دیکھیں نا, یہ پارٹی عمران خان صاحب کی ہے, عوان بپی صاحب بھی موجود ہیں, وہ دوسرے تیسرے اور بھی لوگ موجود ہیں. تو اسی کیوں شرارت کرتے ہو؟ تو کل کو فواد چودھری صاحب بھی آ جائیں, وہی مطلب خان صاحب کو جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے, وہ ہمارا قائد ہے, عقیدت کا رشتہ بھی ہمارا ان سے ہے. اگر عمران خان صاحب کل میرے اور آپ کے بھائی اور دوست فواد چودھری صاحب کو واپس لے آتے ہیں, تو میں کون ہونا روکنے والا.